صبر کے حوالے سے میں آپا سے پوچھوں گی، آپا صبر جمیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صبر ایوان سلاطین میں کہاں ملتا ہے؟ صبر کا پھول سرے نوکے سے نہ کھلتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ وہ غار حرا کی بلندیوں پر جایا کرتے تھے، سرکار کے سر پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کی اس عظیم منزل پر تھے کہ اگر وہ چاہتے تو اس بد دعا آ سکتی تھی، عذاب آ سکتا تھا اگر وہ بد دعا کر دیتے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرتے تھے ان کے لیے جو کہ خون کے پیاسے تھے، درپے آزار تھے، کہتے تھے کہ پروردگار عالم یہ جانتے ہی نہیں کہ میں تیرا فرستادہ ہوں، تیری جانب سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب صبر کی بات آتی ہے تو یقیناً صبر انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جتنی ہی حوادث، جتنی ہی پریشانیاں، جتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان حوادث، ان پریشانیوں، ان مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اور جب صبر کی بات آتی ہے تو میں کیونکہ ایام بھی چل رہے ہیں لہٰذا میں مولا کائنات، مولا مشکل کشا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں ایک ضربت لگی اور جب مولا کائنات نے آواز دی فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو حضرت علی کو جب اٹھا کر گھر میں لایا گیا اور اس کے بعد ابن ملجم کو لایا گیا تو روایت کی کہتی ہے کہ ابن ملجم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے، مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کھول دو، اور کیونکہ مولا کائنات زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی اور وہ علیل تھے لہٰذا ان کے لیے ایک شربت کا گلاس آیا تھا، مولا کائنات نے اپنے قاتل کو وہ شربت کا گلاس پلایا، کہا کہ بیٹا حسن مجھ سے زیادہ یہ اس شربت کے گلاس کا حقدار ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کی، کہا کہ دیکھو اگر میں زندہ بچ جاؤں تو پھر میرا اختیار ہے، میں چاہوں تو معاف کروں، اور لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے اس کو ایک ہی ضرب لگانا۔ اللہ تو یہ اکبر، صبر اللہ کی اکبر، منزل سبحان اللہ۔ کمال ہے، یہ صبر جمیل ہے، اس سے بڑھ کر ہم صبر اور کی کون سی انصاف مثال کا لائیں گے؟ تقاضا آپ دیکھیں، دیکھیں انصاف اور عدل کی جب بات آتی ہے تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں انا قتیل العدالت، یعنی مجھے میری سخت ترین عدالت نے قتل کیا۔ اچھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ آئے، کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین بنے۔ اچھا جب مولا کائنات خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور پوچھا کہ کتنی رقم ہے تمہارے پاس، تو جو کچھ بیت المال کے خزانچی نے بتایا اس کو مولا کائنات نے برابر مساوی طور پر سب میں تقسیم کرا دیا اور خالی بیت المال میں جھاڑو دلا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ بہت مشہور ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ مال میرا اپنا بھی ہوتا تو بھی میں اسے اللہ کی رضامندی کے علاوہ خرچ نہ کرتا، جائے گا یہ مال تو اللہ کا ہے، میری حیثیت تو صرف ایک امانت دار کی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت زیادہ عدل اور انصاف کے ایسے مظاہرے کیے کہ روایت تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 افراد آئے علی امیر المومنین کی خدمت میں، رات کے اندھیرے میں آئے تاکہ کچھ مولا کائنات کو کنونس کر سکیں کہ یہ مشکل موضوعات کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے۔ مولا کائنات کے پاس جب آئے تو ایک چراغ جل رہا تھا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کی جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں کچھ بیت المال کا کام کر رہے تھے۔ اب یہ دونوں افراد سامنے آئے، مولا کائنات نے شیر خدا نے اس چراغ کو گل کر دیا اور کہا کہ بیٹا حسن جو اندر سے چراغ جل رہا ہے وہ تم لے کر آؤ تاکہ میں گفتگو کروں۔ اب جو کچھ وہ کہنے کے لیے آئے تھے وہ سب بھول گئے، اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یا علی امیر المومنین جب ایک چراغ جل رہا تھا تو اسے بجھایا کیوں، اور جب بجھا ہی دیا تھا تو اندر سے نیا جلتا ہوا چراغ منگوایا کیوں؟ مولا کائنات نے کہا کہ در حقیقت میں یہی بات تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو چراغ جل رہا تھا اس میں وہ تیل تھا جو میں یہودی کے باغ سے مزدوری کر کے لایا ہوں، لہٰذا جب تک میں بیت المال کا کام کرتا رہا تب تک وہ چراغ جلتا رہا۔ اب کیونکہ میری اور تمہاری گفتگو ذاتی ہے، پرسنل ہے، لہٰذا میں نے وہ چراغ اندر سے منگوایا جس میں وہ تیل تھا جو کہ میں یہودی کے باغ سے مزدوری کر کے لایا تھا۔ سبحان اللہ، تو اب سبحان اللہ۔ اگر اس عدل اور انصاف کو سمجھنے کی کوشش کریں تبھی ہم علی شیر خدا کی
منزلت کو سمجھ سکیں گے. اللہ اکبر. واقعی آپا یہ ہم لوگ تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں ایسی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہم لوگ اپنے انصاف میں ہیر پھیر کر رہے ہیں, اپنے رشتوں میں, اپنے مطلب ان ڈیٹیلز میں اور ڈیپتھس میں ہمیں جا کے اس کو مشعل راہ بنانا چاہیے, امام کے کردار کو, اور اس کو اپنے اندر ایبزارب کر کے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا چاہیے.